بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر آصف اظہار ہے اور میں پولیس اینڈ سروسز ہاسپٹل پشاور میں ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں۔ آج ایک بہت اہم موضوع پر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں۔ اکثر اوقات سننے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو اعصابی کمزوری ہے۔ کافی لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ اعصابی کمزوری ہے، یا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مختلف قسم کی علامات ہوتی ہیں اور ان کو ڈاکٹر جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اعصابی کمزوری ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ اعصابی کمزوری ہے کیا چیز؟ اعصابی کمزوری کا بنیادی جو ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بدن میں مختلف قسم کی نروز پائی جاتی ہیں، اور وہ نروز جو ہیں جو دماغ سے لے کے اور اسی طرح حرام مغز یا جو اسپائنل کارڈ ہے، اور اسی طرح اسپائنل کارڈ سے پھر جو بدن کے اہم حصے ہیں ان تک جو اعصاب کی رگیں جاتی ہیں، جو نروز جاتی ہیں، یہ بنیادی طور پہ ان کے کسی بھی حصے میں جو کمزوری آتی ہے تو اس کو براڈر لینگویج میں یا ایک بڑے اسپیکٹرم میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو اعصابی کمزوری کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اعصابی کمزوری مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کمزوری کس نوعیت کی ہے اور جو آپ کا اعصابی نظام ہے اس میں کس جگہ پہ ہے۔ بنیادی طور پہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور ان لوگوں میں کسی بھی قسم کے امتحان کا مقابلہ کرنا یا کسی بھی قسم کے سخت حالات اگر آ جاتے ہیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے جو ہے تو وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی ان کو علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں ان میں پریشانی اور انزائٹی، وہم کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں میں جن لوگوں میں اعصابی کمزوری ہو ان لوگوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا تدارک کیسے کیا جائے؟ اس کے تدارک کے لیے یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو ہماری پرورش ہو رہی ہوتی ہے یا جو اساتذہ کرام ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت بھی بہت ضروری ہے۔ ہر ایک طالب علم جو ہے اس کو بنیادی طور پہ ایسے بنایا جائے جس طرح ہمارے فوجیوں کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کو نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ ذہنی طور پہ بھی مضبوط بنایا جاتا ہے۔ اعصابی کمزوریوں میں ذہنی کمزوریوں کے علاوہ یادداشت کی کمزوری کا آ جانا، کچھ لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے، کچھ لوگوں میں یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی نیند کی کمی ہے، ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی یا نیند نہ آنے کی شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ چیزیں بھی ڈپریشن یا نفسیاتی یا اعصابی کمزوری کی علامات ہو سکتی ہیں۔ بنیادی طور پہ جسم میں دماغی یا نفسیاتی کمزوریوں کے علاوہ جو اور اعصابی کمزوریاں ہیں، پاؤں کا جلنا، پاؤں کا سن ہو جانا، اور اسی طرح ہاتھ پاؤں پیروں کا سن ہو جانا، یہ چیزیں بھی جو ہیں تو اعصابی کمزوری کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اعصابی کمزوری کی علامات میں سر چکرانا اور دل کی دھڑکن کا ایک دم سے تیز ہو جانا یا دل کی دھڑکن کا بے قابو ہو جانا، یہ چیزیں بھی اعصابی کمزوری کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اعصابی کمزوری سے بچا کیسے جائے؟ جو چیز میں اپنے تقریباً ہر لیکچر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، جس کا ہم بار بار تذکرہ کر چکے ہیں، اور جو انتہائی ضروری ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں، وہ اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے۔ لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں یہ ہے کہ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ موٹاپا جو ہے وہ تقریباً ساری بیماریوں کی ایک جڑ ہے۔ موٹاپا نہ آنے دیں، روزانہ ہلکی پھلکی ورزش جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خوراک میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ آپ کے جسم کے لیے اور آپ کی باڈی کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی باڈی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس میں پھل سبزیاں جو ہیں وہ کسی بھی عمر میں کسی بھی ٹائم آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی بیماریاں ہیں خدا نخواستہ جن میں پھل سبزیوں کا استعمال ممنوع ہے، تو پھل سبزیوں کا استعمال جو ہے وہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ہر عمر کے لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک انتہائی ضروری چیز ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی خوراک میں خصوصی طور پہ وہ خواتین جن میں پریگننسی کی ایج ہے، یا ایسی خواتین جن کو ابھی بال بچے پیدا کرنے ہیں، بال بچے پالنے ہیں، یا دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں، اور یا وہ خواتین جو 4-5 سے زیادہ بچے ہوتے ہیں ان کے، اور وہ عمر کے اس حصے میں جا رہی ہیں جہاں پہ ان میں ہڈیوں کی بیماری اور پٹھوں کی بیماریاں آتی ہیں، ان لوگوں میں جو ہے وہ ضروری چیز ہے کہ دودھ اور دہی کا استعمال بہت زیادہ کیا جائے۔ دودھ دہی کا استعمال، سبزیوں کا استعمال، اور اس کے علاوہ چکن، مچھلی اور گوشت کا مناسب استعمال جو ہے وہ آپ کو اعصابی کمزوریوں، جسمانی کمزوریوں اور ان سے بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں میں جن لوگوں میں یہ علامات پائی جاتی ہیں، جن کو یہ اندازہ ہو رہا ہے ہماری ڈسکشن سن کے کہ ان میں کسی نہ کسی طریقے سے اعصابی کمزوریوں کا کچھ عمل دخل ہے،
وہ بیٹھ کے اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کروا لیں، اور اگر ان میں کوئی ایسی بیماریاں ہیں جو اعصابی کمزوری کا سبب بن رہی ہیں، یا ان میں نفسیاتی طور پہ کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہ اعصابی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں، تو وہ پھر ماہر ڈاکٹر سے، سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ سے وہ مشورہ کر کے تو اپنی ان پیچیدگیوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اور ایسی علامات ہمیں پیش کرتے ہیں، جس طرح بہت سے لوگ آتے ہیں کہ مجھے مہینوں سے بخار چل رہا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں کہ مجھے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں کہ میرے بدن میں دم خم نہیں رہتا۔ ان کا جب ہم معائنہ کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ جسمانی ان میں کوئی اس طرح کی بیماری نہیں ہوتی، لیکن ان میں اعصابی کمزوریوں کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے جو ہے تو ان کا جو روزمرہ کا نظام ہے، روزمرہ کا جو معمول ہے، وہ انتہائی حد تک متاثر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں میں بھی جو سائیکیٹرسٹ ہیں یا جو ماہر ڈاکٹر ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ڈائٹیشنز اور آپ کے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے آپ کا سیشن لے کے، آپ کا معائنہ کر کے اور آپ کی اچھے طریقے سے مدد کر سکتے ہیں۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور اپنی صحت کا خیال اسی صورت میں رکھا جا سکتا ہے جب آپ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، مکمل طور پہ صحت مند ہوں، اور یہ صحت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے لیے آپ کو صرف ایک دو چیزیں کرنی ہے کہ اپنی خوراک کا، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ورزش کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو خوش و خرم زندگی گزارنی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، ان کو پس پش ڈال کے اور آگے کی طرف دیکھنا ہے، مستقبل کا سوچنا ہے، اور ایک صحت مند زندگی گزارنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو ایک بہت اہم مسئلہ یہاں پہ چل رہا ہے، منشیات کا استعمال۔ منشیات کا استعمال نہ خود کیجئے، یا جو آپ کے پیارے ہیں نہ ہی انہیں کرنے دیں، کیونکہ منشیات جو ہے ان ساری بیماریوں کی جڑ ہے، اور اس سے بچ کے ہم ایک صحت مند اور ایک خوبصورت معاشرے میں اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔